آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جس کے ذریعے ہم دنیا کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہوں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، ان کی نصیحت کو سبق حاصل کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو الٹیمیٹ سکسیس حاصل ہو، جو کامیاب ہیں اور جن کی سیرتوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے کتنی قربانیاں دی امت کے لیے، انہوں نے کتنے مسائل اور کتنے مسائل برداشت کیے، ان کا لائف اسٹائل کیا تھا۔ اگر یقین جانے کہ اگر ہم ان کا لائف اسٹائل اپنا لیں تو ہمیں ایک آپ کہہ لو کہ ہمیں زندگی میں سکون مل جائے، ہمیں ہیلتھ کنٹینٹمنٹ ہر طرح کی آپ کہہ لو کہ زندگی مینٹلی سکون سب سے بڑی دولت ہے، وہ چیز حاصل ہو جائے گی اور ہمارے آخرت بھی بہتر ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہمیں کرنی ہے یہ کہ پر شکر، جتنا زیادہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، آپ ان تمام چیزوں کا اللہ کا شکر کریں۔ کبھی شکایت نہ کریں اللہ میرے پاس پڑا نہیں پڑا، بلکہ اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں بڑھا کر دیں گے، ولیکن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ یاد رکھیں شکر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ شکر ادا کرو گے تو بڑھائیں گے، کفر کرو گے تو ہم تمہیں مزید ہٹا دیں گے، تمہارا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر اگر آپ نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ کفر کرتے ہیں۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے اور کمتر، اور ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے بڑھ کے ہیں، اس طرح زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہے۔ یعنی ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے جو ہم سے کمتر ہے یا ان کے پاس ہمارے جتنی چیزیں نہیں ہیں، یعنی ہمارے ساتھ گھر نہیں ہے، ہمارے جیسے کپڑے نہیں ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا زیادہ تر یوگ ناشکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ بالی ووڈ سیلیبریٹی کی آپ کہہ لیں کہ فالس لائف اسٹائل، یعنی ایسی لائف اسٹائل جس کی کوئی ریالٹی نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ لوگوں تو اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے پاپارازی اور کن لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر اپنے لائف اسٹائل کو پروموٹ کرواتے ہیں۔ آپ ان کو نہ دیکھو، آپ اللہ کے نشکری کرنے لگتے ہو۔ اگر وہ بھی نہیں رہا، لوگ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے جیسا بننے کے لیے حرام راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہونے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو دیکھے جو ان سے کمتر ہے، یعنی جن کو ریسورسز اللہ نے اتنے نہیں دیے۔ اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے اور اللہ کی قدر کر سکتا ہے، ان نعمتوں کی قدر کر سکتا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے دوسرا صدقہ، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ اکبر، اللہ کے لیے صدقہ کریں۔ جب صدقہ کرو گے نا تو آپ کو پہلی چیز آپ کو مال میں کمی بھی آپ کی نہیں ہوگی، اور دوسری چیز یہ مال یہ دولت آپ کو صرف ضرورت کی چیزیں لیں گی، آپ کی خواہشات کبھی نہیں کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ اس میں سے 1 دینار ہی میرے پاس موجود ہو۔ یعنی اگر آپ کو کہتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ کے برابر میں سونا ہوتا تو میں 3 دن میں تمام لوگ سونا صدقہ کرتا۔ ہاں صرف اتنا رکھتا جس سے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالوں میں سے صدقہ کریں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے آپ مزید صدقہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو مزید بڑھاتا رہے گا۔ چوتھی چیز ہے لیو لائک اے ٹریولر، مسافر کی طرح اپنے آپ کو مسافر سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ اے ابن عمر، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ حاصل کرو۔ یعنی جب اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ کو جوان رکھا ہے، آپ کو توانا رکھا ہے، تو آپ اس میں بیماری سے پہلے کچھ عبادتیں کرو، یعنی اتنی عبادت کر لو کہ آپ کی بیماری میں وہ کافی ہو جائے۔ نوافل پڑھ لو کہ آپ کو بیماری میں اگر آپ سے نوافل نہ ہو پائے تو آپ کے لیے کافی ہو۔ اسی طرح اس کی مثال جو آپ ہے کہ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے تو اتنا کچھ حاصل کر لو کہ آپ کی موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ چیزیں کافی ہو جائیں۔ آخری چیز یہ ہے، پانچویں چیز یہ کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اگر آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں نا، لوگوں کے چکروں میں پڑنا چھوڑ دیں کہ لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے اعمال بتلائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے محبوب چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے،
یعنی دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ اب کیوں، اگر آپ چاہتے تو کیوں دنیا دنیا کریں؟ دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کا جو مال دولت اسٹیٹس لیڈرشپ جو چیز ہے، اس کی فکر چھوڑ دو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ. تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ تم سے محبت کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اس کے بندے بھی ہم سے محبت کرے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آخری چیز، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، فوکس آن یور ایکشن. اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال پر کام کریں، دنیا کے چکروں میں نہ پڑیں. آپ صرف فوکس یہ کریں کہ میں دنیا میں رہتا ہوں میں کتنا عمل کر لیتا ہوں، کیونکہ عمل ہی وہ چیز ہے جو آپ کے قبر میں آپ کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی، جو پورے سرات میں آپ کے لیے نور کا کام کرے گی، جو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اور اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا اعمال. پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز رہتی ہے وہ اس کے اعمال. اور اسی کی بنا پر اس کے ساتھ قبر میں سلوک کیا جائے گا، اسی کے بنا پر اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، اسی کے بنا پر جنت اور جہنم کا حساب ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے سب سے زیادہ.